السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ اخلاص کے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے اور فضیلت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ہمارے نعیم علی آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ پیارے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن قرآن شریف پڑھا کرو؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے 3 حصے کیے ہیں، جس میں سے قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص قرآن شریف کا تیسرا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھے گا تو اسے مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دوسرا فائدہ سورہ اخلاص کی محبت اللہ کی محبت کے اصول کا سبب ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں یہ بات اہم ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کی پہچان ہے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے جو آدمی سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، یہ عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن ثواب اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا فائدہ، اس کی محبت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ چوتھا فائدہ، سورہ اخلاص کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، جیسے کہ نسائی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ اپنی دعا میں وہ یوں کہتا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تیرا کوئی ماں باپ ہے، نہ اولاد ہے، اور نہ کوئی ہمسفر، اور نہ ہی کوئی ساتھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ جنہیں نہیں معلوم کہ اسم اعظم کیا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں، تو انہیں بتا دوں، اسم اعظم اللہ کے نام مبارک کو کہتے ہیں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام کے ساتھ جب کبھی سوال کیا جائے تو اللہ کی عطا کی جاتی ہے، اور جب کبھی اس کے نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، 5واں فائدہ، سورہ اخلاص 10 بار پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل بنوا دیا جائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل دینے والا ہے۔ چھٹا فائدہ، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جب مشرکین نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اپنے رب کے تعریف بیان کرو، اپنے رب کی تعریف بیان کرو، اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل کیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، معلوم ہوا کہ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص تعریف بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے تنہا بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو بیان کرتی ہے۔ پیارے دوستو، 7واں فائدہ، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ صبح اور شام 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ہر بری شے سے بچاتی ہے۔ یعنی صبح اور شام قرآن شریف کی آخری 3 سورتوں کا پڑھنا
तमाम बुरी शय से, जादू टोना और जिन्नात वगैरह से हिफाजत का ज़रिया है। जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, सुबह और शाम 3-3 बार कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करो। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ऐसा करना तुम्हारे लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएगा। यानी ये अमल इंसान को हर किस्म की शय, मुसीबत और बला से महफूज रखेगा। 8वां फ़ायदा, सूरे इखलास की तिलावत और इस पर अमल जन्नत को वाजिब करने का सबब है। प्यारे अजीज दोस्तों, यानी जो बंदा सूरे इखलास की तिलावत और इस पर पाबंदी से अमल करता रहा तो उसका ये अमल उसे जन्नत में ले जाएगा। जैसा कि हदीस शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक आदमी को सूरे इखलास पढ़ते हुए सुना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या चीज़ वाजिब हो गई? प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो गई। प्यारे अजीज दोस्तों, 9वां फ़ायदा, सूरे इखलास की तरह कोई सूरे तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान शरीफ में नाजिल नहीं की गई। जैसा कि हदीस में है कि हज़रत उत्का बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी सूरतें सिखाता हूँ जिसकी तरह कोई सूरत ना तो तौरात में है, ना ज़बूर में है और ना ही इंजील में है और ना कुरान में। इन जैसी कोई सूरत है, लिहाजा इन सूरतों को हर रात पढ़ा करो। और वो सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। प्यारे अजीज दोस्तों, 10वां फ़ायदा, सूरे इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास के ज़रिए जिस शख्स ने अल्लाह ताला से पनाह मांगी तो अल्लाह ताला उसे अपनी पनाह देगा और उस पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल करेगा। प्यारे अजीज दोस्तों, तो हमें भी इन सूरतों के ज़रिए अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। 11वां फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर जाते तो सूरे इखलास और सूरे फलक और सूरे नास को पढ़कर अपने जिस्म पर हाथ फेरते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब बिस्तर पर जाते तो हर रात इन 3 सूरतों को पढ़कर अपनी दोनों हथेलियां मिलाकर उन पर दम करके अपने जिस्म मुबारक पर फेर लिया करते थे। प्यारे अजीज दोस्तों, अमल छोटा है लेकिन इस पर मिलने वाला सवाब बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सूरे इखलास के तर्जुमे पर गौर करें तो आपको ये मालूम होगा कि इसके अंदर जो अल्लाह ताला की सिफारिश की जा रही है वो कितनी बुलंद है, कितनी ज़बरदस्त है। इंसान जब तिलावत करता है कुल हुवल्लाहु अहद तो इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं है। प्यारे अजीज दोस्तों, अल्लाह सिर्फ एक है और वो अकेला है और वो अकेला ही इस पूरी कायनात को चलाने वाला है। प्यारे अजीज दोस्तों, ये फजीलत और ये शान है सूरे इखलास को पढ़ने की। इस वीडियो में हमने यही जाना। आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को सदका की नियत से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।